بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست احباب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے اور خوشحال زندگی گزار رہے ہوں گے۔ محترم سامعین کرام، شب برات کے 12 رکعات نفل کا طریقہ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں۔ اس نماز کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ محترم سامعین کرام، شعبان کی 15ویں شب برات کہلاتی ہے، یعنی وہ رات جس میں مخلوق کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے۔ تقریباً 10 صحابہ کرام سے اس رات کے متعلق احادیث منقول ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب کو میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آرام گاہ پر موجود نہ پایا تو میں تلاش میں نکلی۔ دیکھا کہ آپ جنت البقیع کے قبرستان میں ہیں۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گنہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک دوسری روایت میں ہے، اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات میں اس سال مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھ لیا جاتا ہے۔ اس رات میں تمہارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور تمہارا رزق اتارا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے ان 7 لوگوں کے: نمبر 1 مشرک، نمبر 2 والدین کا نافرمان، نمبر 3 کینہ رکھنے والا، نمبر 4 شرابی، نمبر 5 قاتل اور چغل خور۔ ان 7 افراد کی اس عظیم رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی، اللہ اکبر، جب تک کہ یہ اپنے جرائم سے توبہ نہ کر لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت میں منقول ہے کہ اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو۔ اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالی اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے، کون ہے جو گناہوں کی بخشش کروائے؟ کون ہے جو رزق میں وسعت طلب کرے؟ کون مصیبت زدہ ہے جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہو؟ ان احادیث کریمہ اور صحابہ کرام اور بزرگان دین کے عمل سے ثابت ہوتا ہے اس رات میں 3 کام ذکر کرنے کے ہیں۔ قبرستان جا کر مردوں کے لیے ایصال ثواب اور مغفرت کی دعا کی جائے۔ جو چیز نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہے اس کو اسی درجہ میں رکھنا چاہیے۔ اس رات میں نوافل، تلاوت، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا۔ اس بارے میں یہ واضح رہے کہ نفل ایک ایسی عبادت ہے جس میں تنہائی مطلوب ہے، یہ خلوت کی عبادت ہے۔ اس کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، لہذا نوافل وغیرہ، ذکر اذکار وغیرہ تنہائی میں اپنے گھر میں ادا کر کے اس موقع کو غنیمت جانیں۔ کوشش کریں ان راتوں میں گوشائے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے تعلقات استوار کر کے قیمتی لمحات ہیں ان کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ اکیلے میں بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھ کر ذکر اذکار کریں، نوافل ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں اور اپنے بزرگوں کے لیے اور اپنے موتا کے لیے، اپنے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے، بچوں کے لیے، اپنی پریشانیوں سے نجات کے لیے
دعا کریں۔ تو بھائیوں اور بہنوں، اس رات میں ہم نے بہت زیادہ نوافل ادا کرنے ہیں، ذکر اذکار کرنا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، اور دن میں روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ ایک تو اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر ماہ ایام بیس کے روزوں کا اہتمام فرماتے تھے، لہذا اس نیت سے روزہ رکھا جائے تو اجر و ثواب ہوگا۔ باقی اس رات میں پٹاخے بجانا، آتش بازی کرنا اور مختلف رسومات کا اہتمام کرنا، یہ سب خرافات اور اسراف میں شامل ہیں۔ شیطان ان فضولیات میں انسان کو مشغول کر کے اللہ کی مغفرت اور عبادت سے محروم کر دینا چاہتا ہے، اور یہی شیطان کا اصل مقصد ہے۔ محترم سامعین کرام، شب برات جہاں ہم دیگر نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، بہت ساری نفل نماز پڑھتے ہیں، میری آپ سے التماس ہے کہ شب برات یہ 12 رکعت نماز نفل آپ ضرور پڑھیے گا۔ اس نماز کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور اللہ رب العالمین کو بھی یہ نماز بہت زیادہ پسند ہے۔ اس نماز کی فضیلت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرض نمازوں کے بعد نوافل میں سب سے افضل نوافل ہیں۔ یہ فرض نمازوں کے بعد نفل نماز میں سب سے افضل نفل نماز ہے۔ یہ آپ شب برات والی رات ضرور ادا کیجیے گا، اس کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اور اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، مکمل طریقہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے، تو اس حوالے سے جان لیجئے کہ عشاء کے فرض ادا کرنے کے بعد سے لے کر صبح طلوع فجر ہونے سے پہلے تک، یعنی سحری کا وقت ختم ہونے تک اس نماز کا وقت رہتا ہے۔ اس پوری رات میں آپ کسی بھی وقت یہ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ صبح سحری کا وقت ختم ہونے تک اس نماز کا وقت رہتا ہے، اور اس نماز کو ادا کرنے کا جو افضل وقت ہے وہ صبح سحری کا وقت ہے۔ اس وقت میں یہ نوافل ادا کیے جائیں۔ اب رہا یہ مسئلہ، اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کون سی صورتیں پڑھیں گے؟ کوئی خاص صورتیں ہیں؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ ویسے اس نماز کو پڑھنے کے بہت سارے طریقے ہیں، لیکن آسان طریقہ آپ کو بتاتا چلوں کہ 2 رکعت کر کے 12 رکعت پڑھیں گے آپ، یعنی 2 رکعت پڑھی، پھر سلام پھیر دیا، پھر 2 رکعت کی نیت کریں گے، پھر سلام پھیریں گے۔ 2 رکعتوں کے بعد اسی طرح ہم نے 12 رکعتیں پڑھنی ہیں، اور یہ نفل نماز ہے، اور اس کے پڑھنے کا طریقہ کوئی خاص نہیں ہے۔ آپ نماز شروع کریں گے تکبیر تحریمہ کہہ کر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لیں۔ سب سے پہلے ثنا پڑھیں، اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، پھر جو بھی آپ کو سورت آتی ہے، جو بھی سورت آپ کو یاد ہے وہ آپ سورت تلاوت کریں۔ مثال کے طور پر آپ کو سورہ کوثر یاد ہے، سورہ اخلاص یاد ہے، آپ یہ سورت پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ کو جو بھی سورت یاد ہے، قرآن مجید کا جو بھی حصہ یاد ہے، یا جو بھی سورت آپ کو زبانی یاد ہے، وہ آپ تلاوت کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر رکوع کریں، رکوع سے کھڑے ہوں، 1 رکعت مکمل ہو گئی، سجدہ کر لیا آپ نے، پھر دوسری رکعت میں اسی طرح سورہ فاتحہ پڑھیں گے، کوئی سورت ملائیں گے، رکوع اور سجود قاعدہ، اس کے بعد تشہد، درود اور دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر دیں۔ یعنی جس طرح باقی نوافل پڑھتے ہیں اسی طرح 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے اور 2 رکعت کر کے پڑھیں گے، یعنی 12 رکعتیں 6 سلام کے ساتھ پڑھیں۔ اب اس نماز کی نیت کیسے کریں گے؟ نیت دیکھیں، اصل دل کا ارادہ ہے۔ نیت اس طرح کریں گے کہ میں نے نیت کی 2 رکعت نماز نفل تہجد کے
واسطے اللہ تبارک و تعالی کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، یعنی یہ تہجد کے نوافل ہیں، تو تہجد کے نوافل کی نیت کریں گے۔ اگر دل میں ارادہ کر لیں تب بھی بہتر ہے، کوئی حرج نہیں، نیت ہو جائے گی، بالکل درست ہے۔ لیکن اگر زبان سے الفاظ ادا کرنا چاہیں تب بھی کوئی حرج نہیں، کر سکتے ہیں، مستحب ہے۔ زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا، تو اس طریقہ سے یہ 12 رکعتیں آپ ادا کریں۔ اس نماز کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرض نمازوں کے بعد نوافل میں سب سے افضل نوافل تہجد کے نوافل ہیں، تو اس لیے اس رات میں ان نوافل کا اہتمام آپ نے ضرور کرنا ہے، اور بہتر اور افضل وقت وہ رات کا آخری حصہ ہے۔ رات کے آخری حصے میں اس نماز کو آپ ادا کریں، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرا آپ کو سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ کومنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے صرف ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں، مصیبتیں دور فرمائے، آمین۔ تو ہمیں دے اجازت، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔